الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے سے خلاصہ تفسیر القرآن کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن کریم کا جو دوسرا پارہ ہے اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 147 تک پہلا جو رکوع ہے اس میں تحویل قبلہ کے حوالے سے چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب حضرات جانتے ہیں کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں اور حضور کی اقتداء میں وہ سارے مسلمان جو تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 16 یا 17 مہینے تک یہ سلسلہ چلا۔ اس دوران یہود یہ تانا دیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی دین تو نیا لے آئے ہیں لیکن قبلہ وہی ہمارے والا رکھا ہوا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر اس بات کا بڑا اثر ہوا۔ تو حضور نے ایک دن دوران نماز دل میں یہ خیال کیا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہی قبلہ ابراہیمی اگر ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ حضور نے دعا نہیں کی، صرف دل میں یہ خیال کیا، اور اس خیال کی وجہ سے حضور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ اے حبیب ہم آپ کا بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کی جو مرضی ہے، آپ کی جو رضا ہے اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اور پھر دوران نماز ہی گھوم جانے کا حکم ہوا، یعنی جو جس طرف منہ تھا ادھر سے منہ ہٹا کر 2 رکعتیں جو تھیں وہ قبلہ ابراہیمی یعنی مکہ پاک میں جو کعبہ شریف ہے اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز ہی یہ حیت تبدیل فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اعتراض کرتے تھے اللہ نے ان کا جواب بھی دے دیا، اور ان کے لیے جو لفظ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، عقل سے عاری لوگ ہیں، وہ یہ بات کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس نے ان کے قبلے سے پھیر دیا؟ تو یہ کسی اور نے نہیں پھیرا، یہ اللہ کے حکم سے ہی یہ سارا معاملہ ہوا، اور بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ شریف مکہ پاک کی طرف جو ہے وہ منہ ہو گیا۔ اب اس میں آزمائش کیا تھی کہ جو فرما بردار ہیں وہ کوئی چون چرا نہیں کریں گے، فوری طور پر بغیر حیل و حجت کے مان لیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا ہمارے لیے وہی کافی ہے، اب ہم اس پر کوئی دلائل نہیں مانگیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک، آپ کا فعل مبارک یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ تو حضور نے جب رخ پھیر لیا تو اب اس کے بعد کسی اور سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی دلائل مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے سمجھایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے حق اور باطل کا معیار، کہ جس نے آپ کے پیچھے چل کر رستہ آپ کا فالو کر لیا وہ حق پہ ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا یا آگے سے ہٹ درمی دکھانی شروع کی، آپ ان کو جتنے بھی دلائل دے لیں یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اہل کتاب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہٹ درمی سے باز نہیں آتے، ان کی عقلوں پر، نگاہوں پر تعصب اور ہٹ دھرمی کا ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ سارے حقائق سامنے نظر آنے کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر اس دوسرے رکوع میں جو 148 نمبر آیت سے لے کر 152 نمبر آیت تک مشتمل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ تو ہے۔ اصل چیز وہ رخ نہیں ہے، بلکہ اصل مطلوب و مقصود وہ نیکیاں ہیں، وہ بھلائیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ان بھلائیوں کی فکر کرو، اس میں آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، اور بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کے حکم کی پوری پاسداری کرو تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے، اور دشمنان دین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا مجھ سے ڈرو، اللہ پاک فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو، میں تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دوں اور تمہیں ہدایت سے نواز دوں، اور تمہاری ہدایت کے لیے سمت قبلہ کا تعین کر دوں، اور پھر وہ رسول تمہارے اندر جو میں نے بھیج دیا ہے اس کے ذریعے سے کہ وہ تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہارے لیے کتاب و حکمت جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس نے تمہیں زندگی کا طریقہ سکھایا، جینے کا انداز سکھایا، تو اس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلو تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ اور ساتھ یہ بتا دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ اور یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے مفسرین کرام نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں، انہوں نے جو خلاصہ اس کا سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ذکر ہے لسانی جو زبان سے کیا جاتا ہے،
اللہ اللہ جو کرنا زبان سے، یہ لسانی ذکر ہے۔ اور پھر دوسرا ہے قلبی، کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی صفات میں غور و فکر کرنا، اس کی شانوں کو سوچتے رہنا، اس کی صنعت و کاریگری جو ہے اس پر غور و فکر کرتے رہنا، یا دل میں جیسے صوفیہ کا طریقہ ہے کہ اپنے دل کو چالو کرنا کہ وہ اللہ اللہ کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو یہ قلبی ہے۔ اور ایک ہے ذکر بالجوارح، اس کو کہتے ہیں، جو اعضاء کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کا پورا وجود جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، صفا مروہ میں نکلتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو پورا بدن جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہر طریقے سے آپ نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، زبان سے کریں، دل سے کریں، اللہ کی یاد دل میں رکھے، اور پھر جوارح کے ساتھ یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ حج و عمرہ اور دیگر جو نفلی عبادات ہیں ان میں کرے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا چرچا فرما دے گا۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرا بندہ اگر تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے مجمع۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ بندہ جو میرا ذکر کرنے والا ہے وہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ اور پھر اگر فرمایا کہ پھر اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک قدم اس کی طرف بڑھتی ہے، تو اگر وہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو فرمایا میری رحمت آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے، اللہ کا ذکر کرنا تو الفاظ کی ادائیگی درست ہونی چاہیے اور دل بندے کا حاضر ہو، اور پھر الفاظ سے بھی اللہ کے ذکر کے الفاظ زبان سے بھی ادا کرے تو اس میں اس کو بہتری اور سکون نصیب ہوگا۔ محض رٹی رٹائے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے رہنا اور دل حاضر نہ ہو، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس کو سامنے رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک عربی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے وہ چیز بتائیے جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں اور اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تار رکھو۔ فضولیات سے بچے گا بندہ جب اللہ کا ذکر کرے گا، چغلی سے، غیبت سے، فحش گوئی سے، یہ اس طرح کے لچر پن اور واہیات گفتگو سے بندہ بچ جاتا ہے جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ مجلس میں بیٹھیں تو بھی کوشش کریں وہاں اللہ کا ذکر ہو۔ آپ کی جو مجلس ہے، آپ کی نشست و برخاست میں اس بات کا خیال ہونا چاہیے، محض فضول باتیں کر کے اٹھ جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ رحمت خداوندی سے محرومی کی بات ہے۔ اب اس سے اگلے رکوع میں جو 153 آیت سے لے کر 163 تک مشتمل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بتایا کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر اس سے مدد مانگو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو مدد کرتی ہیں۔ اور بیماری میں بھی حضور نے فرمایا، قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، فرمایا کھڑا ہو نماز پڑھ، نماز میں شفا ملے گی۔ اور صبر تو ہے، مولانا روم فرماتے ہیں ہیچ تسبیح نہ دارت درج صبر کن الصبر مفتاح الفرج، فرمایا کوئی تسبیح کوئی وظیفہ صبر تک پہنچ ہی نہیں سکتا، صبر کرتا رہے، اللہ صبر کے ذریعے تیرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، کیونکہ صبر جو ہے یہ کنجی ہے آسانی کی۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک نے آزمائشوں کا ذکر فرمایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، کہ کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی اولاد کے انتقال کی وجہ سے اولاد میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، رزق میں کمی کر کے، دیکھتے ہیں کبھی جاب چھوٹ گئی، کبھی کاروبار میں نقصان آ گیا، فرمایا یہ آزمایا جائے گا۔ اب یہاں پر جو صبر کرے گا، جو اللہ کا شکوہ نہیں کرے گا کہ میری اچھی بلی جاب لگی تھی چھوٹ گئی، اللہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے، تو یہ اس طرح کے الفاظ نہ بولے بلکہ صبر کرے۔ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا مال ہے، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں فوتگی پر کوئی شخص عزیز و اقارب میں سے انتقال کر جائے تو بھی یہ الفاظ، یعنی کوئی تکلیف پہنچے، یہ کلمات ان کو کلمات استرجاع کہتے ہیں، یہ صرف فوتگی پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہر تکلیف میں۔ یہاں تک حدیث پاک میں لکھا، امام سیوطی نے در منصور میں اس کو نقل کیا کہ انسان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس سے اس کو کیا ہوگا۔ اور بہت سارے فقہاء نے، صوفیاء نے، محدثین نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی شخص کا کوئی نقصان ہو جائے، اس آیت کو کثرت سے پڑھے، اس کا نقصان اللہ پورا کر دے گا۔ جو چیز گم ہوئی یا جو چیز کا نقصان ہوا یا تو وہی ملے گی یا اس سے اچھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا صبر کرو، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے اور ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو پھر حج و عمرہ
جو ہے اس کے درمیان جو معاملات ہیں، ان کے جو مناسک ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صفا مروہ جو ہے یہ حج و عمرہ کا اس کے مناسک میں سے ہے، یہاں جانا اور وہاں چکر لگانے، اور جہاں جہاں ان آزمائشوں سے اللہ کے پیارے گزرے ہیں ان آزمائشوں سے گزرنا، تو فرمایا وہ گزرے گا اور اچھائی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی اس خصلت بد کا تذکرہ کیا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو چھپا لیتے تھے۔ جن آیات میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا ظہور ہوتا ان کو چھپا لیتے اور بتاتے نہیں تھے۔ تو فرمایا جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور بیان کر دیں، وہ جو آیتیں چھپا کر رکھتے ان کو بیان کر دیں، تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ بھی ان کی توبہ قبول فرمائے گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اور جو کافر رہے اور کفر پر مر گئے، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام مخلوق کی لعنت ہے، اس میں ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ اس سے اگلے رکوع میں جو 164 آیت سے لے کر 167 تک ہے، تو اس میں اللہ پاک کی قدرت کے دلائل دیے گئے ہیں کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہر جگہ اور ہر شے میں موجود ہیں۔ زمین و آسمان کی ساخت میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، دیکھیے سورج اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے، چلتا ہے، ڈوبتا ہے، اگلے دن پھر آتا ہے، کبھی چھٹی نہیں کرتا، کبھی ناغہ نہیں کرتا، کبھی اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں یہ دلائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے۔ اور پھر بحری سفر اور جہازوں کا چلنا، ستاروں کی روشنی میں منزل کا تعین کرنا، اور پھر زمین میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، بارش برسے تو نباتات اگتی ہیں، اور ہواؤں کی گردش اور زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کا چلنا، یہ سب ذات باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی بعض بدبخت ہیں جو اللہ کے سوا کوئی کسی اور چیز کو معبود بنا لیتے ہیں، یہ پتھر کو، لکڑی کو، ان طرح کی چیزوں کی مورتیوں کو بنا کر اللہ کا معبود، اللہ کے خلاف اللہ کے شریک بنا کر ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے منع فرمایا گیا کہ کاش ان مشرکوں کو آج یہ اختیار یہ احساس ہو جائے کہ سارے اختیارات جو ہیں وہ اللہ کریم کی ذات کے پاس ہیں۔ یہ جو بت ہیں، لکڑی کے ہوں، پتھر کے ہوں، سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں، جو بھی تم نے معبودان باطلہ بنا رکھیں، ان کی کوئی وقت نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے بارے میں پھر مزید یہ بتا دیا گیا کہ جب یہ لوگ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، تو پھر وہ پیچھے لگنے والے کہیں جی ہم تو فلاں فلاں کے پیچھے لگے تھے تو اس نے ہمیں گمراہ کیا، تو جن کے پیچھے لگے تھے وہ بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں نہیں، ہم تو اپنی مصیبت میں پڑے، ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کفار ہیں یا کفار کے جو مقتدا بنے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ان آیات میں بڑی سخت تنبیہ کی گئی۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال کھانے جو ہیں ان کے حکم بیان کیے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے مخاطب ہو کے فرمایا لوگو زمین کی حلال اور طیب چیزیں وہ کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کا کام تو برائی اور بے حیائی پر لگانا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ تم اپنے رب پر جھوٹے الزام لگاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑو۔ تو تمہارے لیے ہدایت ہے مسلمانوں کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے، حلال رزق انسان کے لیے اللہ کی وہ نعمت ہے، کم ہو لیکن حلال ہو، اس سے اپنے انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ اولاد کو حلال کھلایا، اس کے اندر نور پیدا ہوگا، کم میں اللہ برکت دے گا۔ جب اس کے ساتھ حرام کی امیزش شروع کر دی جائے تو خود بھی بے سکونی اور اولاد بھی نافرمان ہو جائے گی۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہاں حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے یہ بھی خیال رکھیں کہ حرام صرف وہی نہیں ہے کہ جو مردار ہے کہ وہ حرام ہے، آپ نے حلال کمانے کی بجائے پیسے حرام کما کر اگر اس سے آگے ہر چیزیں خریدی، اگرچہ وہ اب فی نفس ہی حلال بھی ہوں، لیکن آپ نے حرام کے مال سے خریدی تو آپ کے لیے کیسے حلال ہوں؟ اس لیے خاص طور پر رزق حلال کے معاملات پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے پراگندہ ہیں، لمبے سفر سے آیا ہے، تو چونکہ حدیث پاک میں کہ مسافر کی دعا کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی قبول ہوتی، فرمایا ایسی حالت میں بھی وہ اللہ کے حضور دعا کر رہا، اس کی دعا ہی نہیں قبول ہو رہی۔ وجہ کیا؟ فرمایا غذی بالحرام، فرمایا اس کو غذا ساری حرام کی ملی، اس کا بدن حرام سے بن رہا ہے، اس نے جو پہنا ہوا وہ حرام کے پیسوں سے، تو کیسے اللہ اس کی دعا قبول کرے؟ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی شرط ہے کہ لقمہ پاک ہونا چاہیے۔ آپ یقین فرمائیے پاک لقمہ کھانے والوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر اطمینان ہے، اور جو حرام کماتے ہیں وہ خربوں کے مالک ہو کر بھی بے سکون ہیں، بے آرام ہیں، ایک لمحہ چین نہیں۔
لیکن اپنی اس فطرت بد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 چیزوں کا بالخصوص ذکر فرمایا کہ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نص سے حرام قرار دی ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اور مقامات پر حرمت چیزوں کی جو ہے وہ بیان کی گئی، اور باقی پھر ان کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرام چیزوں کا ذکر کیا۔ تو ان میں 4 چیزیں کون سی ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، والدم، بہتا ہوا خون، وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، یہ ہر صورت حرام ہے، کسی چیز کے اندر ڈالا ہوا ہو تو وہ چیز حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں بنیادی جو ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا۔ اب اس کے بعد فرمایا فمن اضطر، بندہ مجبور ہو گیا، بے قرار ہو گیا، حالت اضطرار میں ہے، فرمایا غیر باغ ولا عاد، باغی نہ ہو، حد سے نہ بڑھے، مجبوری میں، یعنی اس کی جان نہیں بچتی جب تک حرام نہ کھائے، تو جان بچانے کی حد تک فرمایا اگر کھا لیتا ہے فلا اثم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے یہ کیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں یہ جو 177 آیت سے لے کر 182 تک ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے اس کو آیت بر کہتے ہیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، منہ مشرق مغرب کی طرف کرنا محض یہ نیکی نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، اور تمام جو کتب اللہ پاک نے اتاری ان پر، اور اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لانا، اصل نیکی یہ ہے۔ اور اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اپنے عزیز و اقارب پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سائلین جو سوال کرنے والے ہیں، جو سوال کا حق رکھتے ہوں ان پر، اور غلام آزاد کروانے میں اپنا مال خرچ کرے۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ کا جو مال ہے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے وہ اللہ نے یہاں بھی بیان فرمایا، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 10ویں پارے میں بھی اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ کیسے اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ خرچ کرتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ جب حرام پر پیسہ خرچ ہوگا، ناچ گانے کی محفلیں برپا کرنے پر پیسہ خرچ ہوگا، تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹ کر ہم نے خرچ کیا، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سخت سزا ہے۔ ہاں وہاں خرچ کیا جائے جو نیکی کے کام بتائے گئے، کسی غریب کی، مسکین کی، ضرورت مند کی، مسافر کی مدد کر دی، کوئی طالب علم جو اللہ کے رستے میں دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا اس کی مدد کر دی، تو یہ وہ پیارا کام ہے جو اللہ پاک کو پسند ہے، اللہ پاک نے جو فرمایا۔ اور پھر نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو عہد کر لیتے ہیں، جو وعدہ کر لیتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت قصاص نازل فرمائی۔ آیت قصاص کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتل کے بدلے میں جو فرمایا قصاص مقرر کیا گیا وہ یہ تھا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے قتل کیا جائے، غلام کے بدلے قتل کیا جائے، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے قتل کی جائے۔ تو یہ اسلام کا جو نظام قصاص ہے، بعض مغربی دانشور اس پر بہت سوالات اٹھاتے ہیں، دیکھو جی یہ انسانیت کو قتل کرنا، یہ وہ فلاں۔ یاد رکھیے اسلامی سزائیں یہ کوئی وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں۔ ہمارے بعض کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان بھی ان کی بولیوں سے متاثر ہو کر یہ کلمات کہنے لگ جاتے ہیں جی یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں جی، کسی کا ہاتھ کاٹ دینا، کسی کو قتل کر دینا۔ تو آپ یاد رکھیں جسم میں پھوڑا بن جائے، چھوٹا پھوڑا ہو، پھنسی ہو، تو اس کی دوائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی۔ جب ناسور بن جائے تو ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے، پاؤں کاٹنا پڑتا ہے، ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے، کیوں کہ اس ناسور سے پورے بدن کو بچانا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ معاشرے کے جب ناسور بن جاتے ہیں تو معاشرے کو بچانے کے لیے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا پڑتا ہے تاکہ باقی معاشرہ جو ہے وہ امن میں رہے۔ تو یہ آیت قصاص ہے۔ تو قصاص کے بارے میں یہ یاد رکھیے، کسی کا کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کا قصاص اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اس کی صورتیں ساری بیان کر دیں، آگے سورۃ النساء میں بھی آئیں گی۔ تو اب اگر کوئی شخص ان صورتوں پہ عمل کر لیتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا
اور اس کے مقتول کے ورثاء اگر وہ قصاص کے طور پر اس کو قتل کرواتے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے، یا دیت لے لیتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ لوگ ان کو تانا دیں کہ تم نے خون بیچ دیا، تم نے فلاں کیا، ایسی بات ہرگز نہیں۔ جو اللہ نے احکامات بیان کر دیے ان میں ہم کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ یا شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے اور اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں وصیت کے بارے میں فرمایا کہ وصیت کو پورا کرنا تم پر لازم ہے، یعنی جو فوت ہونے سے پہلے کوئی بندہ وصیت کر گیا، اب اس کے جو ورثاء ہیں ان کو چاہیے کہ اس وصیت کو پورا کریں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ وصیت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جائے، تو اس کے لیے فرمایا کہ جو وصیت سنے اور بعد میں اس کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، اس نے جو وصیت کی تھی وہ ٹھیک کی تھی، پیچھے رہ جانے والوں نے اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اس وصیت کو بدلا اگر، تو اس کا جرم ان کے کھاتے میں ہے، نہ کہ مرنے والے کے کھاتے میں ہے۔ تو فرمایا وصیت کرنے والا دانستہ یا نادانستہ کسی کی حق تلفی کر جائے، ہاں اس میں اصلاح کی گنجائش ہے کہ وصیت کرنے والے سے غلطی ہو گئی تو پیچھے جو لوگ ہیں وہ سمجھداری کے ساتھ شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی وصیت میں تبدیلی کر سکتے ہیں تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ کسی کا حق مارنے کے لیے وصیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ اس سے اگلے رکوع میں جو 183 سے 188 نمبر آیت پر مشتمل ہے، اس میں اللہ پاک نے روزوں کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ روزے جو ہیں ان کی تاریخ بڑی قدیم ہے، فرمایا صرف تم پر نہیں، تم سے پہلوں پر بھی کیے گئے، اور فلسفہ اس کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مقصد روزے کے ذریعے تم میں تقوی کی جو صفت پیدا ہوگی، تو ہیں یہ گنے چنے دن اور گنتی کے دن ہیں اور ایسے ہی گزر جاتے ہیں، تو پھر ساتھ یہاں یہ بھی سہولت دے دی کہ کوئی شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو اس پر گناہ نہیں ہے، جتنے روزے چھوٹیں گے بعد میں ان کی قضا کر لے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جن میں روزہ رکھنے کی سخت نہیں ہے، اس قدر مریض ہو گئے، اس قدر بڑھاپے میں چلے گئے، اب صحت ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے فدیہ بھی بیان کر دیا کہ وہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور وہ فدیہ کیا ہے؟ فرمایا ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا۔ پھر رمضان کے مہینے کی عظمت یہ بیان فرمائی کہ اس میں قرآن اترا ہے، اور قرآن جو ہے وہ نوع انسانی کے لیے دستور حیات ہے۔ تو فرمایا یہ کتاب حق دکھانے والی کتاب ہے، اور باطل میں اور حق میں تمیز کرنے والی، اس کو الگ الگ کرنے والی۔ اور پھر مجبوری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑا گیا تھا اس کی قضا کی آسانی اللہ پاک نے تمہارے لیے بیان فرما دی۔ اور پھر اس مہینے کو فرمایا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا مہینہ ہے، تو اللہ کے احکامات کو مانو۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ اس رکوع میں بیان کیا گیا جو لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ رمضان کی حالت میں، یعنی روزے کی حالت میں راتوں کے وقت جب روزہ نہیں رکھا ہوتا تو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے، روزے کی حالت میں منع ہے، تو رمضان کی راتوں میں ممانعت نہیں ہے، تو وہ اس کو بھی یہاں بیان کر دیا گیا، اور ساتھ بتا دیا گیا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہے۔ تو اس سے مراد لباس سے یہ ہے کہ جیسے لباس پردہ پوشی کرتا ہے، اسی طرح یہ رمضان میں روزہ رکھنے کے حوالے سے چیزیں تو ہو گئیں، اب یہ خاص مسئلہ بیان کرتے ہوئے تفصیل بیان کر دی کہ بیوی عورت کا شوہر کا پردہ ہے اور شوہر بیوی کا پردہ ہے، ایک دوسرے کا پردہ رکھیں، تو یہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے بارے میں سوال و جواب جو تھے اس کا بیان کیا گیا، پھر حج کا بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان اگلی رکوع میں، ان آیات میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو پورا کرو، جو آزمائشیں حج میں آتی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، جہاد میں جو آزمائشیں آتی ہیں ان سے نبرد آزما ہونے پر فضیلتیں بیان کیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی نصیحت فرمائی کہ اللہ کریم کے جتنے بھی احکامات آئے ہیں ان کو پوری طرح ان پہ عمل کرو، عمل پیرا ہو جاؤ گے تو پھر دنیاوی زندگی میں صرف اس کی زیب و زینت سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ آخرت پر اللہ کی طرف دھیان رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائشوں کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ منصب امامت پر فائز ہوئے تو فرمایا کہ ان پر آزمائشیں بھی آئیں، ان کو تنبیہ فرمائی جا رہی کہ اپنے سے پہلی قوموں کو دیکھو، انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اپنا آپ برباد کر لیا، اپنے آپ کو اس منصب سے محروم کر لیا، تو تم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی نہ کرنا۔ اور پھر اس سے جو اگلے رکوع ہیں ان میں شراب، جوئے اور مشرکین کے نکاح کی ممانعت اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا بیان کیا گیا کہ فرما دیا گیا کہ شراب کے قریب نہ جاؤ اور جوا نہ کھیلو۔ بظاہر شراب اور جوئے میں کبھی کبھی فائدہ نظر آتا ہے کہ کبھی جوا جیت گیا تو پیسے آ گئے، یا کبھی شراب پی تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم میں طاقت آ گئی اور بڑا دلیر ہو گئی، تو یہ بظاہر منفعت ہے، بظاہر فائدہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا نقصان اس فائدے سے، اس نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اسی طرح مشرکین کے ساتھ نکاح کا بھی بڑی سختی سے ممانعت کر دی گئی، کوئی کسی مسلمان لڑکی کا نکاح کسی ہندو، سکھ
جو جتنے بھی مشرکین ہیں ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کوئی مسلمان کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرے، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، ایسی عورتیں جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں یا اس کے متبادل کسی کو خدا مانتی ہیں، ان سے کسی مسلمان کا نکاح جائز نہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ جو نکاح کے معاملات ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں، تو اس بارے میں فرمایا گیا مسلمانوں کو کہ اگر تم نے نکاح کرنا ہی ہے تو مومن عورتوں میں اگرچہ باندی ہو وہ مشرکہ عورتوں سے بہتر ہے، اور عورتوں کے لیے فرمایا گیا کہ مشرک مرد سے غلام مومن بہتر ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو۔ پھر اگلے رکوع میں عورتوں کے خاص جو مسائل ہیں ایام حیض کے بارے میں بڑی وضاحت سے فرمایا کہ یہ گندگی کی حالت ہے، ان ایام میں عورتوں کے ساتھ صحبت نہ کرو، ان سے الگ رہو پاک ہونے تک، اور عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اللہ نے تمہیں ان کے ساتھ صحبت کرنے کا اختیار دیا ہے، لیکن کچھ حدود و قیود بھی لگائی ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، اور بے وجہ قسمیں کھانے سے اللہ پاک نے منع کیا، اور فرمایا ایسے بے مقصد اور بےہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں، جو صحیح قسم ہوگی اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ اور کئی لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے بھی قسم اٹھا لیتے کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو 4 مہینے 10 دن تک اگر کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ قسم کھا کر اس کے ساتھ صحبت نہ کرے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ پھر آگے طلاق، خلا، رجوع اور عدت کے احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تو شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، اگر تیسری طلاق دے دی پھر اس کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اس کے بعد عدت پوری کر کے کسی اور شخص سے نکاح کرے، وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیتا ہے یا فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت گزار کر اگر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ پھر حق مہر کی ادائیگی اور نماز کی پابندی کے بارے میں یہاں بیان فرمایا گیا، اور ایک بڑی اہم بات بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے بھی، چونکہ طلاق، نکاح اور ان معاملات میں یہ بھی ایک ضروری مسئلہ ہے کہ طلاق بھی ہو گئی ہے تو ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ شوہر سے معاوضہ لے سکتی ہے، یا کسی کو پیسے دے کر بھی وہ اپنے بچے کو دودھ پلوا سکتا ہے۔ پھر آخر میں اس پارے کے 2 اہم واقعات جو ہیں وہ جہاد کے حوالے سے، کہ ایک تو جہاد کی ترغیب دی گئی، اور فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں ان میں کہ ایک وہ قوم تھی جو وطن چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور پھر اللہ کے نبی حضرت حزقیل کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کیا، کیونکہ وہ مارے گئے تھے اور اللہ تبارک نے ان سب کو موت دے دی، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے سب کو زندہ کر دیا۔ اور تو فرمایا گیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا ہے مسلمانوں، وقت پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، راہ حق میں قرض دینا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کئی گنا کر کے تمہیں واپس کرے گا۔ اور پھر اس واقعہ کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اس دور کے نبی سے درخواست کی کہ یا نبی اللہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیجئے کہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے امیر مقرر کر دیا جائے اور تم پھر جہاد سے روگردانی کرو۔ تو ایسا ہی ہوا، تو جب وقت آیا تو بہت سارے جو تھے وہ کہنے لگے جی نہیں ہم اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تو جہاد سے منکر ہو گئے۔ چند ہمت والے لوگ جو تھے، اچھے لوگ جو صاحب ایمان تھے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اور ان کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے امیر مقرر کیا ہے، اور تو وہ کہنے لگے جی یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم زیادہ امارت کے حقدار ہیں، ہمیں بنایا جائے۔ تو فرمایا اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے اس کی علمی اور جسمانی اہلیتوں کی وجہ سے، کہ علمی طور پر اور جسمانی طور پر تم سے زیادہ طاقتور ہے، تو پتہ چلا علم کی افادیت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو اس کے بعد پھر مقابلہ ہوا، اور مقابلہ میں جاتے ہوئے بھی ایک آزمائش تھی کہ رستے میں ایک نہر آتی تھی، تو حضرت طالوت نے کہا کہ جو اس سے گزرے اس سے پانی نہ پیے، اور جس نے پی لیا پھر وہ آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ تو جنہوں نے ان کی فرما برداری کی انہوں نے نہیں پیا، جنہوں نے پی لیا وہ جنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس کے باوجود وہ تھوڑے لوگ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کی قیادت میں چھوٹی فوج کو تھوڑے لشکر سے بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور اسی پر اس پارے کا اختتام ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔